السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا عجیب واقعہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے دینی علم میں اضافہ ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کیسے ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہوئے۔ معزز ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرعون کے دور میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نمودار ہوئی اور اس نے قبطیوں سمیت تمام مصر کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ فرعون بیدار ہوا تو بہت سہما ہوا تھا۔ اس نے کاہنوں، جادوگروں اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ ان سب نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اہل مصر ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ سخت عداوت ہو گئی۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ جس اسرائیلی کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ بچہ اس دنیا میں نہ آ سکے۔ عمران کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی زمانے میں ہوئی جس میں ہر طرف معصوم بچے قتل ہو رہے تھے۔ اس وقت ان کی والدہ اور تمام اہل خاندان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں سخت پریشان تھے کہ کس طرح بچے کو قاتلوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھا جائے۔ بہرحال 3 ماہ تک ان کی پیدائش کی کسی کو خبر نہ ہونے دی، لیکن جاسوسوں کا خوف ہر وقت لگا رہتا اور ان کی والدہ سخت پریشان رہنے لگیں۔ اس نازک صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے دل میں یہ بات القاء کر دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو مامور کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر دیکھتی رہے کہ اللہ کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کے بہاؤ کے ساتھ چلتی رہی اور انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے کنارے آ لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور محل کے اندر داخل ہوئی تاکہ سارے معاملات کا جائزہ لے سکے۔ فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا ایک حسین بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئیں اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا۔ محل کے کچھ لوگوں نے کہا یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے، اس کا قتل کر دینا ہی بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی یہی خیال پیدا ہوا، لیکن فرعون کی بیوی نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا اس پیارے بچے کو قتل نہ کرو، کیا جب یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ وہ کس کی پرورش کرنے جا رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے اور انہیں دودھ پلانے کا بندوبست کیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا اور نہ ہی کوئی طعام کھانے پر تیار ہوئے۔ اس معاملے پر سب بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے شہر بھر کی دائیوں اور عورتوں کو اکٹھا کیا کہ شاید کسی عورت کا دودھ آپ قبول فرما لیں۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ اس طرح کہنے لگی اگر اجازت ہو
تو میں ایک ایسے داعیہ کا پتہ بتاؤں جو نہایت عبادت گزار بندیوں میں سے ایک ہے۔ اور پھر دربار میں یہ حکم جاری ہوا کہ ایسی داعیہ کو فوراً بلوایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ خوشی خوشی گھر کو روانہ ہوئی کہ والدہ کو لے کر آؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن گھر تشریف لائی تو سارا ماجرا اپنی والدہ کو بتایا اور کہنے لگی، اب آپ میرے ساتھ محل میں چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی والدہ کے حوالے کیا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر محل کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ پورا فرمایا اور ایک ماں سے اس کے بیٹے کو ملوا دیا۔ معزز ناظرین، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک شاہی تربیت حاصل کی، اور جب وہ جوان ہوئے تو نہایت بہادر اور گفتگو سے ایک خاص وقار اور شان عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصر خاندان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت مظالم ہو رہے ہیں۔ اس سے آپ کو بہت دکھ ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گشت کرتے ہوئے اکثر ان حالات کا مشاہدہ کرتے اور بنی اسرائیل کی مدد کرتے رہتے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک مصری کا قتل ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں مصر کو چھوڑنا پڑا اور موسیٰ علیہ السلام مدین کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہاں پر آپ نے حضرت شعیب کے گھر میں قیام فرمایا اور آپ کی شادی حضرت شعیب کی بیٹی سے قرار پائی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال سمیت بکریاں چرانے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ رات بہت سرد تھی، اس لیے آپ کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ نے سامنے کی وادی میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ اپنی بیوی سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے کر آؤں۔ اللہ کے فضل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے احوال پوچھئے کہ آگ لینے کو جائیں تو پیغمبری مل جائے۔ اور اس پہاڑ کوہ طور پر آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر کے سرکش مغرور بادشاہ کی رہنمائی کرنے کے لیے منتخب کیا۔ کل تک جو اونٹوں اور بکریوں کی غلہ بانی کرتے تھے، آج انسانوں کی قیادت کے فرض کو انجام دینے کے لیے چنے گئے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 عظیم الشان معجزے بھی عطا فرمائے۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لاٹھی کو جو آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، حکم دیا کہ زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد کی تعمیل کی تو وہ عصا ایک دم اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ جب آپ نے اس کو پکڑا تو وہ دوبارہ سے لاٹھی بن گئی۔ دوسری نشانی یہ عطا کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے برص کے مریضوں کو بھی ٹھیک کر دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر اہل مصر کے پاس ضرور جاؤ، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور جو نشانات ہم نے تم کو بخشے ہیں یہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوں گے۔ اس کے بعد آپ مصر کے لیے روانہ ہو گئے اور دعوت دین کا کام جاری رکھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔